نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم معزز سامعین، قرآن کریم کی دو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائیں۔ ایک آیات اور ایک حدیث رسول اللہ مبارک کا آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائیں۔ دونوں کا تعلق حیا کے ساتھ ہے۔ قرآن اور حدیث میں حیا کے بارے میں بڑی تاکیدیں آئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو بے حیائی کو پسند کرتے ہیں اور بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور بے حیائی کے قریب مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اصل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، کیونکہ انہو کان فاحشہ، یہ بے حیائی کا راستہ ہے، وساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قریب جانے تک بھی منع کیا ہے۔ اور آپ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مطالعہ کرو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بے حیائی کے بارے میں اللہ رب العزت نے کتنی تاکیدیں فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کو ایمان کا جز قرار دیا، فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، اور ایک روایت میں الحیاء من الایمان، حیا ہی ایمان ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ، تم حیا کو چھوڑ دو، پھر تم جو کرو کرو۔ تو میرے محترم دوستو، آج کل معاشرے میں بے حیائی بہت زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ معاف کرے، ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گی کہ بے حیائی عریانی، فحاشی۔ میرے محترم دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے نرم دل انسان تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا گیا مگر پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن آپ اس رحم دل انسان کے بارے میں جو دونوں جہانوں کا سردار ہے، اتنا رحم دل ہے، آپ حدیث مبارکہ میں دیکھیں، ایک مرتبہ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منہ پھیرا۔ پھر دوسری دفعہ اس نے دوبارہ کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ منہ پھیرا۔ جب تیسری دفعہ کہا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے ذہنی حالات ٹھیک ہے یا خراب ہے؟ جب اس کے خاندان والوں سے اس کی ذہنیت کی تصدیق ہو گئی کہ یہ ذہنی طور پر بھی صحیح ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سنگساری کا جو سزا ہے وہ جاری کیا، پتھر برسانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے حیائی کا سزا یہ سنا۔ قرآن میں اللہ نے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، جو زنا بے حیائی کرے، اگر شادی شدہ ہو تو پھر تو ان کے لیے
سنگساری ہے، اور اگر شادی شدہ نہ ہو تو ان کے لیے کوڑے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہیں ایسے نہ ہو کہ تم ان کو سنگسار کرتے ہوئے تمہیں رحم آ جائے، اللہ کے دین میں ان پر کوئی رحم نہ کرو۔ جو اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرے آپ اس پر کوئی رحم نہ کرو، یہ اللہ رب العزت نے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کے دل میں اس کے لیے رحم آ جائے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حیائی سے اپنے آپ کو روکے۔ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے۔ کسی غیر محرم کو، نامحرم کو دیکھنا کیا ہے؟ گناہ۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، آج کل بد نظری بہت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، نظری کروانے والا اور کرنے والا دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ بد نظری کے بارے میں انشاءاللہ مستقل ویڈیو بنائیں گے۔ بہرحال یہ بھی بے حیائی کی ایک صورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سنگین گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔